بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فائنڈ آف سچ کے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، جنات پر بحث ازل سے جاری ہے۔ بہت سے لوگ اس کھوج میں رہتے ہیں کہ وہ کیسے ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ان کی شکلیں کیسی ہیں، جانوروں جیسی ہیں یا پھر انسانوں جیسی۔ یاد رہے، جن بھی انسان کی طرح ہی اللہ کے ایک قسم کی مخلوق ہے جو آگ سے پیدا کی گئی ہے۔ بنی آدم یعنی نوع انسانی کی طرح ذی عقل اور روح اور جسم والی ہے۔ کھاتے پیتے جیتے مرتے ہیں، مگر ان کی عمریں بہت طویل ہوتی ہیں۔ ان کی عمریں ہزاروں سال ہوتی ہیں۔ جنات میں ہی مسلمان اور کافر ہوتے ہیں، مگر ان کے کفار انسانوں کی بنسبت بہت زیادہ ہیں۔ ان کے مسلمان نیک بھی ہیں اور فاسق بھی، البتہ ان میں فاسقوں بدکاروں کی تعداد بنسبت انسانوں کے بہت زیادہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جنات کے 11 گروہ ہیں۔ پہلا گروہ کسی گھر یا مکان میں رہتے ہیں اور اس گھر کے مکینوں کو ڈراتے ہیں یا تکلیف پہنچاتے ہیں۔ دنیا کے ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی ایسا گھر ضرور ہوگا جہاں یہ موجود ہوتے ہیں، اور ہم ایسے علاقے کو آصف زدہ کہتے ہیں۔ یہ گھروں اور دکانوں کی برکت سلب کر لیتے ہیں، گھروں میں فساد اور جھگڑے پیدا کرتے ہیں، گھر میں رہنے والے افراد کے مابین تفرقہ اور عداوت پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے عاملین اسی گروہ کی مدد سے اپنا کام کرتے ہیں۔ اور دوسرا گروہ، یہ وہی گروہ ہے جو انسانوں پر مسلط ہو جاتے ہیں، جس سے صحت خراب ہو جاتی ہے، لا علاج امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ڈاکٹروں اور حکیموں سے علاج نہیں ہو پاتا۔ یہ انسانوں کو طرح طرح کی تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اور تیسرا گروہ، اس گروہ میں شامل جنات اکثر قبرستانوں میں اور اس کے آس پاس میں اپنا بسیرا کرتے ہیں۔ ہندوؤں میں یہ عقیدہ عام طور پر پایا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کی روح بھوت بن کر مردہ کے خویش و اقارب پر بعض دفعہ مسلط ہو جاتی ہیں۔ اس لیے یہ لوگ جب کبھی اپنے مردے جلانے کے لیے مرگٹ پر جاتے ہیں تو اپنا لباس اور حلیہ تبدیل کر کے اس قدر مبالغہ کرتے ہیں کہ اپنے مرنے والے کے بعد سر، داڑھی اور مونچھوں تک منڈوا لیتے ہیں، تاکہ موت کے بعد ان کے عزیز کی روح بھوت بن کر انہیں پہچان نہ سکے۔ چوتھا گروہ شیاطین اور جنوں کا۔ یہ گروہ بوچڑ خانوں اور مذبح خانوں کے آس پاس منڈلاتا رہتا ہے اور جانوروں کے خون اور ہڈیوں وغیرہ سے اپنی غذا حاصل کرتا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ جنات ہڈی، گوبر اور کوئلوں کو بے آئینی ہی کھا نہیں لیتے، بلکہ ان میں سے فاسفورس اور کاربن کی قسم کی خارج ہونے والی گیسوں میں ان کی خوراک موجود ہوتی ہے۔ اس لیے بوچڑ خانوں کے پاس اس قسم کے جنات اپنی مخصوص خوراک حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں اور بعض اوقات انسانوں کو تنگ کرتے ہیں۔ پانچواں گروہ، جنات کا یہ پانچواں گروہ پرندوں کی طرح گھومتا ہے، ہوا میں چکر لگاتا ہے۔ اسی گروہ کے جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت کو اٹھائے رہتے تھے۔ اس قسم کے جنات کو اگر تسخیر کر لیا جائے تو یہ اپنے عامل کو مختلف ممالک کی سیر کرواتے ہیں۔ اور چھٹے گروہ کے جن و شیاطین کسی شخص پر مسلط ہو جائیں تو مریض انگارے کھاتا اور شعلے نکلتا ہے۔ ان جنات کے عامل آگ میں گھس جاتے ہیں اور آگ سے کھیلتے ہیں اور صحیح سلامت نکلتے ہیں۔ اور ساتویں گروہ کے جنات و شیاطین اکثر جنگلوں، باغوں اور کھیتوں، درختوں اور جھاڑیوں پر بسیرا کرتے ہیں۔ اس گروہ کے جن و بھوت مختلف شکلوں صورتوں میں دکھائی دیتے ہیں۔ ان میں بعض بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور بعض بڑے قوی ہیکل، بھیانک شکل و صورت کے ہوتے ہیں۔ اور جنات کا آٹھواں گروہ یہ ہے جو جوان مردوں، لڑکوں اور عورتوں نیز خوبصورت کنواری نوجوان لڑکیوں پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ اس گروہ کے متاثرہ مریض مرد و عورت کا علاج کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس گروہ کے جنات و شیاطین سارے کو محفوظ رکھے۔ اور نویں گروہ میں شامل جنات و شیاطین انسانوں پر مسلط ہو کر انہیں بیمار کر دیتے ہیں اور انسانوں کو خون چوستے ہیں، اور یہی حیوانات پر بھی مسلط ہو جایا کرتے ہیں۔ اور 10ویں گروپ میں شامل جنات و شیاطین بتوں اور مورتیوں میں گھس کر لوگوں میں بت پرستی کی مشرکانہ رسم و رواج کا موجب بنتے ہیں۔ اس قسم کے جنات و شیاطین طرح طرح کے مکر و فریب سے اپنے پجاریوں کو اپنے پرستش میں پھنسائے رکھتے ہیں۔ جب کبھی ان کے پجاری سلام یا سجدہ کرنے کے روزانہ فرائض ادا کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں تو یہ جن و شیاطین ان پر اور ان کے گھر والوں پر مسلط ہو کر انہیں ستاتے اور دکھ پہنچاتے ہیں۔ بعض چڑھاوے طلب کرتے ہیں اور قربانیاں مانگتے ہیں۔ کلکتہ کی کالی دیوی جو اس معاملے میں بہت مشہور چلی آتی ہے، اور یہ چڑیل دیوی اپنی پجاریوں سے انسانوں کی قربانی طلب کرتی رہتی ہے۔ اس کی خوفناک اور ڈراؤنی سیاہ صورت، جس کے گلے میں انسانی کھوپڑیوں کی بڑی مالا پڑی ہوئی ہے، آج تک اس کے شیطانی ظلم و ستم کی گواہی دیتی ہے۔ 11ویں گروہ میں وہ جنات اور شیاطین شامل ہیں جو کاہنوں، ساحروں، جادوگروں اور سفلی عاملوں کے پاس خبریں لاتے ہیں، یا اپنے عاملوں کے دم، تعویذ، جھاڑ پھونک اور ٹونے ٹونکوں، جادو وغیرہ میں ان کی امداد اور اعانت کرتے رہتے ہیں، اور یوں ان کے دم قدم سے سفلی عامل اور کار علم کی دکان گرم رہتی ہے۔ ہر قسم کے سفلی عامل اپنے خبیث موکلوں کی طرح پلید رہنے اور پاک روحوں سے بچنے کی خاطر اپنے ارد گرد گوبر اور گندگی کا احسار کرتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، یہی وہ چند جنات کے گروہ ہیں جو اپنی شرارتوں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں حد سے زیادہ بڑے ہوئے ہیں۔ لیکن ان میں سے بہت سارے جنات
اللہ تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ بندوں میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریر جنات کی شر سے محفوظ فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی کسی ویڈیو میں ملاقات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔